آپ تمام حضرات کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہر سال ہم یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور علی گڑھ سے اطراف سے لوگ آتے ہیں، بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ بچے سال بھر جو کچھ بھی کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، ان کے اساتذہ محنت کرتے ہیں، اس کا ایک مظاہرہ آپ دیکھتے ہیں۔ یقیناً امپرومنٹ کی گنجائش اور بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، لیکن اگر یہ یاد رہے کہ جس بیک گراؤنڈ سے یہ بچے آ رہے ہیں، جہاں پر شین خاص تو بہت بڑی بات، نشست و برخاست کے طریقے اٹھنے بیٹھنے کا لوگوں کو شوق نہیں، اس بیک گراؤنڈ اس مٹی سے بچے آ رہے ہیں اور ایک مہذب انداز میں ایک ڈسپلن فوج کی طرح آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں اور آپ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ کارنامہ اس کا آغاز 8 جنوری 89 کو آج سے ٹھیک 21 سال پہلے چند احباب نے مل کے کیا تھا، اور وہ بات کہی جاتی ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانے میں منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارنامہ بنتا گیا۔ آج ان سب بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں خوشی ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ریٹائرڈ اور موجودہ انتہائی اہم اور نامور اساتذہ کے علاوہ ہمارے انتہائی اہم اور ہماری ملت کے بہت اہم افراد اس وقت داعش پہ جلوہ افروز ہیں۔ آج مرتبہ نسیم احمد صاحب جو کسی شخص تعارف کے محتاج اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے 5 سال علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بحیثیت شیخ الجامعہ خدمت کی ہے اور ملت اسلامیہ کے مسائل سے ان کی جو دلچسپی، خاص طور سے پولیو کے انسداد کے تعلق سے ان کی جو خدمات ہیں، وہ تاریخ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ نسیم صاحب آج بحیثیت صدر ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کا استقبال کیجیے زور سے۔ نسیم صاحب کی آمد سے اللہ تعالیٰ یہاں اور ترقیاں ہوں۔ ہمارے دوسرے اہم مہمان جناب تقبل رحمان صاحب ہیں، جنہوں نے اسی دانش علی گڑھ سے حکومت میں ہوتی چنے اور ہم ہندوستان کے باہر رہ کر ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ تقبل رحمان صاحب آج مہمان اعزازی کی حیثیت سے ہمارے یہاں موجود ہیں، ایک بار ان کا بھی استقبال۔ استاد کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہ وہ حضرات ہیں جو چراغوں کو جلا بخشتے ہیں، جو اپنا خون جگر دے کر اندھیروں کے اندر روشنی کرتے ہیں۔ پروفیسر مصباح الحسن صاحب اساتذہ کی اسی سب سے تعلق رکھتے ہیں، سینچا ہے اسے خون سے ہم تشنہ لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا مکھانا بنا ہے، ان کا بھی استقبال ہے۔ قانون کے سابق استاد اور علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے انتہائی مایہ ناز پروفیسر مصباح الحسن صاحب۔ ہمارے درمیان جناب نہت اللہ شہوانی صاحب بھی موجود ہیں، وہ بھی مہمان دیداری کی حیثیت سے ہیں، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ اور ہماری نور العلوم سوسائٹی کے خادم جناب مصباح الدین صاحب، جن کی کوششیں، جن کی جانفشانی اور جن کا خون پسینہ اس کارنامہ میں ہمیشہ شامل ہے، موجود ہیں۔ نفیس صاحب کے بارے میں کچھ اس لیے بھی کہوں گا کہ ہمیں سامنے تعریف کرنے سے منع کیا گیا ہے، ہمارے نبی کا طریقہ یہ رہا ہے۔ میں کچھ نہ کہتے ہوئے چاہوں گا کہ نفیس صاحب یہاں ہیں، آپ حضرات کا استقبال کریں، اور صرف یہ شعر ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ پیاس اتنی ہے تیری روح کی گہرائی میں، اشک گرتا ہے تو دامن کو جلا دیتا ہے۔ السلام علیکم رسول کریم۔ جناب صدر محترم، مہمانان اعزازی، باہر سے علی گڑھ سے خاص طور سے آئے ہوئے مہمانان خصوصی، طلباء، طالبات، خواتین و حضرات، مجھے آج استقبال کرتے ہوئے اپنے خصوصی مہمانان کا بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو نسیم صاحب جو ہمارے صدر ہیں، انہوں نے بہت فراخی کے ساتھ ہماری سوسائٹی کی صدارت کو قبول کیا، اور بلا تکلف جب میٹنگ ہوتی ہے تو تشریف لے آتے ہیں، اور جب جلسہ ہوتا ہے تشریف لے آتے ہیں۔ یہ ان کا جو شوق اور قربانی کا جذبہ ہے جو قوم کے مسائل میں، یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میں بہت ہی ان کا شکر گزار ہوں۔ بس ایک فون پر میں نے درخواست کی اور کبھی انہوں نے اس درخواست کو رد نہیں کیا۔ اس میں اس وقت ہمارے درمیان میں قطب الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، جن کا بھی تعارف کرایا ہے مختصر صاحب۔ قطب الرحمان صاحب کا ساتھ میرا 1982 سے
جب میں روز تھا اور عبدالرحمان صاحب طالب علم میں تھے، انتہائی ہونہار۔ اس کے بعد میں تعلیم سے فراغت کے بعد یہ سعودیہ چلے گئے، وہاں ملازمت میں رہے۔ بعد میں اپنا خود کاروبار کیا جس وقت دبئی میں ہیں، اور ہم اس تنظیم کو، اس کام کو سالانہ 1 لاکھ روپیہ سے مدد کرتے ہیں۔ یہ 1 لاکھ بہت مختصر ہے، لیکن جب بھی ہمارا مطالبہ ہوا، بہت سے لوگوں کو جب بھی میں گیا ان کے یہاں، ایک بڑی تعداد میں 250-300 لوگوں کو معلوم کر لیتے ہیں فوراً، اور ان کے سامنے اپنی بات کرنے کا مجھے موقع ملتا ہے۔ تو یہ کام جو آپ دیکھ رہے ہیں 0 سے شروع ہوا اور اس حد تک پہنچا، اور اس کے پہنچنے میں اکثر میرا نام لیا جاتا ہے، لیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نفیس صاحب کے اسکول، نفیس صاحب کے علاقہ، نفیس صاحب کے مدرسے اسکول، لیکن ایک آدمی سامنے ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک چاہت طرف سے اس کی مدد نہ ہو۔ اور الحمدللہ یہ میں دیکھا جب کام شروع کیا جاتا ہے تو چاہے اسے قسم اسی کا عالم شروع کیا جائے، اگر کام صحیح ہے تو اللہ کی طرف کی مدد ہوتی۔ ہمت مرنا مدد خدا، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو عبدالرحمان صاحب پچھلے سال سید امیر صاحب آئے ہوئے تھے، جن کے بیٹے نے پہلے کہا یہ گراؤنڈ فلور بنوا دی اور مکانات بنوا دے، 1 فلور میں صرف، اور وہ اللہ بندہ آج تک ابھی تک تو دیکھنے آئے ہو نہ مجھ سے انہوں نے حساب پوچھا کہ صاحب میں نے آپ کو 1.25 کروڑ روپیہ دیا، اس روپیے کا آپ نے کیا کیا، نہیں پوچھا۔ تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کام ہو جاتا ہے۔ جب کام ہو جاتا ہے تو اس کے فوائد بڑے دور دراز ہوتے ہیں۔ آج یہ اسکول قائم ہو گیا ہے، یہ کب تک قائم رہے گا؟ آج ہم ہیں یا آپ سبھی حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تصویریں کھینچ رہی ہیں، تصویریں میگزین میں چھپتی ہیں، وہ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ ہم نہیں ہوں گے، ہماری اولادیں ہیں وہ نہیں ہوں گی، وہ ختم ہو چکی ہوں، ان کی اولادیں ختم ہو چکی ہوں، اور یہ اسکول چل رہا ہوگا۔ اس کام میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے یا جو کوشش ہوتی ہے یا جو توبہ ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہو۔ ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے، ابھی ابھی اس کا دم نکلا، آنکھیں موجود ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتی، سب جسم موجود ہے، آنکھ موجود ہے، پکڑ نہیں سکتے، پیر موجود ہے، چل نہیں سکتے۔ خود غسل کرتا تھا، آج دوسرے کو غسل دیں گے، خود چلتا تھا، آج دوسرے قدموں کو جائے گا، کچھ نہیں کر سکتا۔ کتاب اعمال بند ہو گئی، ابھی کتاب آخر میں کھلے گی۔ تو ایک شخص ہوگا، وہ دیکھے گا کہ یہ اس کو کتاب دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ کے معنی ہے کہ وہ جنتی ہے، کامیاب ہے۔ وہ کہے گا سر میں یہ سب نیکیاں تو کی نہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ اس کو بتایا جائے گا تم نے فلاں ایک کام کیا تھا، ایک اسکول بنایا تھا، ایک مدرسہ شروع کیا تھا، کچھ بچوں کی زندگیاں بنائی تھی، اور وہ اسکول جب تک چلتا رہا، جب تک اس سے خیر وجود میں آتا رہا، سب کا ثواب آپ کے اعمال میں لکھا جاتا رہا۔